اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرت ظفر میاں صاحب، محترم سجادہ نشین صاحب، محترم علماء ملت اسلامیہ اور محترم برادران اسلام و حاضرین مجلس، سب سے پہلے تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے اپنی حمد و ثنا سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب ہونے کی اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام کونین کے شہنشاہ سلطان دارین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے دربار گوہربار سے نعمتوں کا خزانہ اللہ کے حکم سے کائنات عالم میں بٹ رہا ہے۔ معزز سامعین، آج حضرت خیر الازکیہ کی برسی کے موقع پر ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر جب میں دیکھتا ہوں تو بہت ساری یادگاریں میری نگاہوں کے سامنے ہیں، جیسے اسکرین پہ کوئی فلم چل رہی ہو، ایسے بے شمار مناظر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری نوجوانی اور نوعمری کا زمانہ، اور اللہ کے کرم سے میں ان کا محبوب مقرر ہوں۔ کوئی اجلاس یہاں ہوتا تھا، کسی محفل کا کوئی بہانہ ہوتا تھا، حضرت کا کرم نامہ میرے پاس ضرور پہنچتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا گزرا، اس کے بعد میری زندگی میں ایک سیاسی موڑ آیا، پھر میری مصروفیات دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے گاہے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا، مگر باقاعدہ طور پر جو آمد و رفت کا سلسلہ تھا، اس پہ کہیں نہ کہیں بریک ضرور لگ گیا۔ مزید بریک میں اضافہ اس وقت ہوتا چلا گیا جب مولانا جنید صاحب مرحوم و مغفور اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے بہت ہی عزیز تھے، مجھ سے بڑی قربت تھی، اور ہم دونوں حضرت خیر الازکیہ کی دعاؤں سے مستفیض ہوتے تھے۔ بہرحال یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے؟ کوئی آئے کوئی جائے، یہ تماشا کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ اس لیے لگا لو سینے سے بڑھ کے غم کو، اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا۔ لگا لو سینے سے بڑھ کے غم کو، اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا۔ اجل سے دامن بچانے والو، اجل ہی دامن ہے زندگی کا۔ نہ اعتبار جہان فانی، نہ کچھ بھروسہ ہے زندگی کا۔ وہ ایک ٹھہراؤ تھا سفر کا، یہ ایک سایہ ہے چاندنی کا۔ جھنک رہا ہے ازل سے اب تک ہر ایک تارے رگے زمانہ۔ جہان مہر و وفا میں یوں بھی الہی ٹوٹے نہ دل کسی کا۔ جبین فطرت پہ ہے پسینہ، نظر ارادوں کی جھک گئی ہے۔ یہ کون گزرا ہے ابلا پا، سہارا لیتا ہوا خودی کا۔ حضرت گرامی،
آج 1 سال ہو گیا۔ ربیع الاول کی خوشیاں منانے والا ربیع الاول ہی میں اس دنیا سے کوچ بھی کر گیا۔ اپنے پیچھے صرف عقیدت مندوں کی آنکھوں کے آنسوؤں کا سیلاب ہی نہیں چھوڑ گیا، بلکہ وہ آنسو جو ندامت کے ہوتے ہیں اور جن سے گناہ دھلتے ہیں، ان گناہوں کو دھونے کا تقویٰ اور طہارت کے ذریعے وہ صابن بھی دے گیا۔ ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے آئینے کی طرح صاف ہے۔ میں آج تقریر نہیں کروں گا، صرف تحریک کروں گا۔ پوری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ان کا بچپن دیکھنے والے ان سے پہلے گزر گئے، 2-4 ہوں گے تو گواہی دیں گے۔ ان کی جوانی دیکھنے والے آج ضعیفوں کی شکل میں موجود ہیں، اور ان کا دنیا سے کوچ کرنے کا نظارہ کرنے والے آج جوان اور نوجوانوں کی شکل میں عقیدت و محبت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ دنیا میں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی کردار و عمل کے لیے تاریخ بن جایا کرتی ہیں۔ ہر دور میں رب العالمین ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے جو لوگ اس دور کی پرآشوب فضا میں، مقدر فضا میں، زہر آلود فضا میں عام انسانوں کے لیے ابر رحمت بن کر برسا کرتے ہیں۔ برائیوں کا جہاں دور دورہ ہو، وہاں بھلائیوں کا ایک آبشار بھی پھوٹتا ہوا خیر الازکیہ کی شکل میں ہم نے دیکھا ہے۔ جہاں بے حیائیوں کا دور دورہ ہو، وہاں ایک پاکیزہ نظر بھی ہم نے خیر الازکیہ کی شکل میں دیکھی ہے۔ جہاں جھوٹ سر چڑھ کر بول رہا ہو، وہاں سچ کا شامیانہ بھی تنتے ہوئے ہم نے خیر الازکیہ کو دیکھا ہے۔ جہاں بد اخلاقی سانپ کی طرح ڈس رہا ہو انسانوں کو اور بچھو کی طرح ڈنک مار رہی ہو، وہاں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے لبوں پہ ہم نے تبسم بھی دیکھا ہے۔ جہاں مصیبتیں چیلنج کر رہی ہوں، وہاں راحتوں کا سینہ بھی چوڑا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ جہاں گھمنڈ اپنی تنابیں کھینچ رہا ہو، وہاں اس جو انکسار کا شامیانہ بھی تنتے ہوئے ہم نے خیر الازکیہ کو دیکھا ہے۔ جہاں ملت میں بکھراؤ ہو، وہاں بکھرے ہوئے ذروں کو اجتماعیت کا سبق پڑھا کر ارشاشیاں بیت النور کا مسافر بھی بناتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی خوبی نہیں تھی جو ہمارے جانے والے کی ذات کے اندر پوشیدہ نہیں تھی۔ ان کی زندگی حکمت سے لبریز تھی۔ جسم کے لیے بھی طبابت چاہیے، روح کے لیے بھی نسخہ کیمیا چاہیے۔ وہ بیک وقت جیسے ہم معجون مرکب کی مثال دیتے ہیں، اسی طرح وہ حیات انسانی اور حیات جسمانی اور حیات روحانی کے لیے اپنی زندگی میں اپنے عمل سے ایسے طبیب حاذق ثابت ہوئے جس کا یہ زمانہ اور آپ حضرات کی نگاہیں گواہ ہیں۔ مرحوم کی کن کن خوبیوں کو یاد کیا جائے؟ غرض یہ کہ یہ جتنی خوبیاں تھیں وہ ایک انفرادی ذات میں سمٹی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، مگر کمال یہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی انفرادی ذات میں یہ خوبیاں سمٹ کر رہ جائیں۔ کمال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب یہ ہماری انفرادی خوبیاں اجتماعی خوبیوں کی مظہر بن کر سماج میں پھیل جائیں، اور یقیناً انہوں نے اجتماعی مظہر بنا کر ان خوبیوں کی نعمتیں اپنی مریدوں میں بانٹا تھا۔ جو لوگ ان کے قریب آتے گئے، تقوی شعاری کے قریب آئے، عقیدے کی سلامتی کے قریب آئے، عمل کا صالحیت کا جامہ پہنتے ہوئے دکھلائی دیے، اخلاق کی بلند مینار پہ کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے دکھلائی دیے، عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہوئے دکھلائی دیے۔ اللہ رب العالمین کو جو کچھ مطلوب ہے
اس مطلوب نعمت کی طرف دامن طلب پھیلا کر خیر الازکیاء نے اس دولت کو سمیٹا جس دولت کو سمیٹنے کے بعد ہی انسان بارگاہ خداوندی میں محبوبیت کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور اللہ کو بھی یہی مطلوب ہے، اور اسی مطلوبہ مقصد کے تحت یہ آیت کریمہ ہمیں مہمیز کرتی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہمارا رب فرماتا ہے، لوگو ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تھوڑی سی تمہیں اس دنیا کی زندگی دے کر موت و حیات کے بیچ میں تمہیں رکھیں اور تمہارا امتحان لے لیں کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، وہ غالب بھی ہے، زبردست بھی ہے، طاقتور بھی ہے، جلال کے کوڑے بھی برسانے والا ہے اور مغفرت کی بارش بھی فرمانے والا ہے۔ تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے۔ حضرات، ہم جسم اور روح سے مرکب ہیں، اور زندگی نام جسم کا نہیں ہے، زندگی نام روح کا ہے۔ جسم اور روح میں اتحاد ہوا، ہم زندہ انسان کہلائے۔ روح کو ایک گھر دیا گیا عارضی طور پر، جس گھر کا نام جسم ہے۔ بلفظ دیگر زندگی کو ایک گھر دیا گیا جس گھر کا نام جسم ہے۔ تو جس طرح رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا، الم نجعل الارض مہادا، تو زمین کیا ہے؟ تمہارے رہنے کی جگہ، اور جسم کیا ہے؟ تمہاری زندگی کے رہنے کی جگہ۔ تو جس طرح زمین کو چھوڑ کر ہمیں جانا ہے، اسی طرح روح کو، زندگی کو بھی ایک دن یہ اپنا گھر چھوڑ دینا ہے جس کا نام جسم ہے۔ جسم کا نام زندگی ہے ہی نہیں۔ زندگی جب تک ہے تب تک آپ جسم کی حفاظت کرتے ہیں۔ زندگی روٹھ گئی، زندگی روانہ ہو گئی، زندگی نے جسم کو الوداع کہہ دیا، جسم کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ وہ جسم جس کو ایئر کنڈیشن میں رکھا جاتا تھا صرف روح کی وجہ سے، وہ جسم جس کو عالی شان بنگلوں میں رکھا جاتا تھا صرف زندگی کی وجہ سے کہ روح اس جسم میں حرکت کر رہی تھی، مگر جس دن جسم سے روح نکل گئی اس کے بعد باپ صحیح، بادشاہ سلامت صحیح، وزیر اعظم صحیح، پریزیڈنٹ صاحب صحیح، کوئی صاحب صحیح، چار آدمی کے کندھے پر، چار آدمی کا سہارا لے کر جاتے ہیں اور شہر خاموشہ میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب زندگی روح ہے اور روح کا نام زندگی ہے، تو آئیے دیکھیں کہ یہ روح پیدا کب کی گئی تھی۔ یہ زندگی عالم وجود میں کب آئی تھی؟ ہم ایک جملہ بولتے ہیں، وجود و عدم۔ وجود نام ہے کسی چیز کے ظاہر ہو جانے کا، عدم نام ہے کسی چیز کے نہ ہونے کا۔ تو ایک موت تھی ہمارے وجود سے پہلے،
مشیت ربانی نے چاہا کہ ہمیں وجود بخشے. ہم وجود کی دنیا میں نہیں تھے، علم الہی میں تھے. ایک موت کی دنیا تھی، کچھ بھی نہیں تھے سوا، اور کوئی بھی نہیں تھا سوا وحدہ لا شریک. اس نے چاہا کہ میں وجود بخشوں. تو وجود کی شکل میں ہم لوگوں کی زندگی کو اس نے پیدا کیا جس کا نام ہے روح. اور جب سب کو پیدا ایک ہی ساتھ کر دیا، قیامت کی صبح تک جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کو ایک ہی ساتھ پیدا کر دیا. اور اس کے بعد ایک اجلاس عام بلا لیا. جیسے یہ جلسہ ہے، ایسے ہی آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی اولادوں میں قیامت کی صبح تک جو انسان بھی پیدا ہونے والا ہے، یہ سارے کے سارے اسی وقت زندگی پا چکے تھے. اور اس کے بعد اللہ نے سب کو ایک جگہ جمع کر کے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب. جب ہم کہہ رہے تھے، جب اس کی ربوبیت کی گواہی ہم دے رہے تھے، ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ ہی تھی، ہمارے باپ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بیٹے بھی ہمارے ساتھ تھے، ہماری اگلی پچھلی نسلیں سب کی سب ایک ہی جگہ جمع ہو کر ایک زبان سے کہہ رہی تھیں، بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے. تو سب کو ایک جگہ رکھا، ایک ساتھ زندگی دی. البتہ طے یہ کیا کہ لوگوں کو دنیا میں بھیجیں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بھیجیں گے. پہلے باپ جائے گا، پھر بیٹا جائے گا، پہلے ماں جائے گی، پھر بیٹی جائے گی، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب ایک اعلان کرنے والا آخری اعلان کر دے گا سورہ اسرافیل کی شکل میں، ان یوم الفصل کان میقاتا. حضرات گرامی، تو یہ ہے ہمارے جسم اور روح کا معاملہ. ہمارے اندر ایک بڑی غلطی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر دہرا دوں، فائدے سے خالی نہیں ہے بات. ہم سمجھتے ہیں جس دن ماں کے پیٹ سے ہم برآمد ہوئے اسی دن پیدا ہوئے. غلط ہے یہ سوچ. اور جس دن 4 آدمی اٹھا کر ہمیں قبر میں دفن کرنے کے لیے لے گئے اس دن ہم مر گئے، یہ بھی غلط ہے. ماں کے پیٹ سے ظاہر ہونا زندگی کی ابتدا نہیں، قبر میں موت کے دروازے سے جانا یہ زندگی کی انتہا نہیں. زندگی تو بہت پہلے آپ کو مل چکی تھی، البتہ زندگی سفر میں تھی، زندگی انتقال کر رہی تھی، زندگی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی تھی. باپ کی پیٹھ میں منتقل ہوئی، پھر ماں کے پیٹ میں منتقل ہوئی، پھر اس دنیا میں منتقل ہوئی، پھر برزخ میں منتقل ہوگی، پھر حشر میں منتقل ہوگی، پھر جنت یا جہنم میں منتقل ہوگی. یہ زندگی تو مسلسل سفر میں ہے. تو زندگی جب سفر میں ہے تو اس کو سفرر مت بنائیے. سفرر انگریزی کا لفظ، اس کے معنی ہے نقصان کے. تو نقصان سے بچنے کے لیے رب کہتا ہے کہ تم اگر نقصان سے بچ کر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو ایکم احسن عملا، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے. اب یہاں سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اچھے عمل کے مالک ہیں تو جنت کی ضمانت ہے، اور اگر ہم اچھے عمل کے مالک نہیں ہیں تو جنت کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، جس عمل کی بات میں کر رہا ہوں اس کا تعلق اچھے عقیدے سے ہے. اچھے عقیدے کے ذریعے جو عمل ہوتا ہے وہی عمل صالح کہلا سکتا ہے. اچھا عقیدہ نہیں ہے اور صالح عمل ہے تو وہ صالح عمل ہباء منصورہ، ہوا میں اڑا دیا جائے گا. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. تو ایکم احسن عملا، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے. تو جب امتحان ہے اور یہ دنیا دارالامتحان ہے تو امتحان دینے والے سے پوچھئے. امتحان دینے والا پہلے پڑھتا ہے، سبجیکٹ کو جانتا ہے، اچھی طرح سبجیکٹ کو یاد کرتا ہے،
ایک دن آئے گا امتحان کا، اور امتحان کے وقت معلم بھی کام نہیں آتا۔ جس استاد نے سال بھر آپ کو پڑھایا ہے، جب امتحان گاہ میں حضرت آئیں گے تو اب اگر آپ نے معلم سے پوچھ لیا کہ حضرت میں پھنس گیا ہوں، اس سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے، نہ کبرا سمجھ میں آ رہی ہے نہ صغرا سمجھ میں آ رہی ہے، تو استاد بھی رسوا، شاگرد بھی رسوا، مدرسہ بھی رسوا۔ نالائق مینجمنٹ تھا، نالائق مدرس تھا، نالائق طالب علم ہے، نالائق نتیجہ ہے۔ تو ایکم احسن عملا، ہم نے دنیا میں بھیجا ہے تم، اور درسگاہ نبوت لگا دیا ہے۔ ہر دور کے انسانوں کو اللہ کے حبیب تمہیں ہماری راہ پہ بلائیں گے، اور تمہیں امتحان سے گزرنا ہوگا۔ پھر امتحان سے گزرنے کے لیے بھی ہم تمہیں نمونہ دے دیتے ہیں، اپنے نبیوں کا نمونہ، اپنے نبیوں کے صحابہ کا نمونہ، نبیوں کے اہل بیت کا نمونہ، نبیوں کے خلفاء کا نمونہ، نبیوں کے صلحاء کا نمونہ، نبیوں کے اولیاء کا نمونہ۔ ہر دور میں یہ تمہیں نمونہ نظر آئے گا، اور تم دیکھو گے کہ عمل صالح کو حاصل کرنے کے لیے کیسا کیسا انہوں نے سبق پڑھا ہے۔ پرچہ کیسا آیا ہے؟ پرچہ آیا ہے صبر کا، ظلم کے مقابلے میں صبر کا پرچہ حل کرو۔ پرچہ آیا ہے گھمنڈ کا، گھمنڈ کے مقابلے میں انکسار کا پرچہ حل کرو۔ پرچہ آیا ہے خودی کا اور معرفت خدا بندی کا۔ پرچہ آیا ہے غلامی مصطفیٰ کا۔ پرچہ آیا ہے اتباع اولیاء کا۔ پرچہ آیا ہے قائلین عظمت صحابہ کا۔ پرچہ آیا ہے عشاقان اہل بیت مصطفیٰ کا۔ اب تمہاری زندگی میں یہ سارے ستارے جھلملا رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ تم سبق کہاں کہاں سے یاد کرتے ہو۔ اتنے چیپٹر ہیں، کہیں صحابہ سبق یاد کروا رہے ہیں، کہیں اہل بیت مصطفیٰ سبق یاد کروا رہے ہیں، کہیں قرآن سبق یاد کروا رہا ہے، کہیں خود مصطفیٰ سبق یاد کروا رہے ہیں، کہیں ان کے نائبین سبق یاد کروا رہے ہیں، کبھی ان کے خلفاء و مریدین سبق یاد کروا رہے ہیں۔ سب ایک ہی ساتھ سبق یاد کرواتے رہے۔ اتباع نبوت کرو، یہ سبق یاد رکھنا۔ توحید الہی پہ قائم رہو، یہ سبق یاد رکھنا۔ عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ مت کرنا، یہ سبق یاد رکھنا۔ کفر کی جگہ اسلام کو قائم کر دینا، یہ سبق یاد رکھنا۔ شرک کی جگہ ایمان کا شامیانہ تن دینا، یہ سبق یاد رکھنا۔ بدعتوں کے مقابلے میں سنتوں کا چراغ جلاتے رہنا، یہ سبق یاد رکھنا۔ لمحہ لمحہ پرچہ ہم سے لکھوایا جا رہا ہے، اور لمحہ لمحہ ہم پرچہ لکھنے کی پوزیشن میں۔ ہم بول رہے ہیں، ہم پرچہ لکھ رہے ہیں۔ اب اچھا لکھ رہے ہیں، برا لکھ رہے ہیں، پاس ہونے والا لکھ رہے ہیں، نا پاس ہونے والا لکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی سے پرچہ، قلم ہی سے پرچہ اور کاغذ ہی پہ پرچہ نہیں لکھا جاتا۔ عمل کا پرچہ تو آنکھوں سے لکھا جاتا ہے، عمل کا پرچہ زبان سے، عمل کا پرچہ ہاتھ سے، عمل کا پرچہ پیر سے، عمل کا پرچہ ارادے سے، عمل کا پرچہ عقیدے سے، عمل کا پرچہ خوش اخلاقی سے، عمل کا پرچہ انکساری سے، عمل کا پرچہ اتباع نبوت سے، عمل کا پرچہ نماز سے، عمل کا پرچہ روزے سے، عمل کا پرچہ حج سے، عمل کا پرچہ زکوٰۃ سے، عمل کا پرچہ صدقات سے، عمل کا پرچہ سنتوں سے، عمل کا پرچہ نوافل سے، عمل کا پرچہ استحباب سے، عمل کا پرچہ کردار سے، عمل کا پرچہ اقوال سے، عمل کا پرچہ افعال سے۔ غلط یہ کہ انسان کی زندگی میں روح کو جو جسم ملا ہے، اس جسم کی ایک ایک انگنت نسیں ہیں، اور ہر نس کو پرچہ لکھنا ہے۔ پیر جب چلے تو پرچہ لکھے، چلتا ہوا پیر بولے نبی نبی۔ ہاتھ اٹھے تو پرچہ لکھے، اٹھتا ہوا ہاتھ بولے نبی نبی۔ زبان کھلے تو پرچہ لکھے، زبان بولے نبی نبی۔ آنکھیں نکلیں تو شرافت اور حیا کی چادر اوڑھ کر، اور آنکھوں کی حیا بولے نبی نبی۔ مسجدوں کا سجدہ بولے نبی نبی، رکوع کا کی سنت بولے نبی نبی۔ بازار میں چلنا بولے نبی نبی، دکان پہ تجارت کرنا بولے نبی نبی، کھیت میں
کسان کے ہل جوتنا بولے نبی نبی، کپڑا پہننا بولے نبی نبی، بیٹھنا بولے نبی نبی، اٹھنا بولے نبی نبی، مسکرانا بولے نبی نبی، غصہ بھی ہونا تو نبی نبی، اور معاف بھی کر دینا تو نبی نبی، میدان جنگ بھی ہو تو نبی نبی، حضر بھی ہو تو نبی نبی، ہجرت بھی ہو تو نبی نبی، بشاشت بھی ہو تو نبی نبی، محبت بھی ہو تو نبی نبی، الفت بھی ہو تو نبی نبی، اتباع بھی ہو تو نبی نبی۔ کردار کا ہر لمحہ جب نبی نبی بولتا ہے تو آپ نے حسن عمل کا پرچہ لکھ دیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس گفتگو کے آئینے میں چہرے دیکھیں، گفتگو کو آئینے کی طرح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اب اس میں چہرے دیکھیے، اور اس میں جب آپ چہرے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو انبیاء نظر آئیں گے، صحابہ نظر آئیں گے، اولیاء نظر آئیں گے، اہل بیت مصطفیٰ نظر آئیں گے، امہات المومنین نظر آئیں گے، غوث الاعظم نظر آئیں گے، خواجہ ہند نظر آئیں گے، کائنات عالم کے صلحاء، متقی اور اصفیاء نظر آئیں گے۔ تو جب حسن عمل کا پرچہ لکھ دیا تو قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تم نے تو مانگ لیا ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا، انعام والوں کی فہرست بھی گنا دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ ہیں ہمارے انعام یافتہ، یہ ہیں ہمارے ڈگری ہولڈر۔ کون؟ نبیین کی جماعت، صدیقین کی جماعت، صلحاء کی جماعت، صالحین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صادقین کی جماعت۔ حضرات گرامی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقریر نہیں کروں گا، تحریک کروں گا۔ تو یہ تحریک ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ اب آئیے، اسی تحریک کے ایک قائد رہتے تھے آپ کے یہاں، اسی تحریک کے تسلسل کی ایک کڑی تھے جنہیں آپ خیر الاسقیاء حضرت مولانا حکیم قاضی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیے، اصفیاء کی جھلک ان میں تھی یا نہیں؟ اولیاء کی جھلک ان میں تھی یا نہیں؟ صادقین کی جھلک ان میں تھی یا نہیں؟ صالحین کی جھلک ان میں تھی یا نہیں؟ میں صرف عقیدت کی زبان نہیں بول رہا ہوں، حقیقت کی زبان بول رہا ہوں، اور حقیقت کی بنیاد پہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، صرف عقیدت کی بنیاد پر نہ تھی، ایک ذات تھی۔ آج کے دور میں ہمیں عمل صالح کی راہ دکھانے والی ذات تھی، آئے چلے بھی گئے، ہر آنے والا آتا ہے چلا جاتا ہے اپنی ڈیوٹی کر کے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد عمل صالح کا ایسا پرچہ لکھ کے گیا ہے کہ جب تک یہ مدرسہ رہے گا انعام ملتا رہے گا، جب تک مریدین ارادت کی راہ پہ قائم رہیں گے انعام ملتا رہے گا، اور اگر کوئی مرید غدار ہو گیا، بے عمل ہو گیا، تو وہ تو عمل کا سبق سکھا کے گئے تھے، ان کا کام وما علینا الا البلاغ المبین تک پورا ہوا۔ اب ان سے نہیں پوچھا جائے گا، اس مرید سے پوچھا جائے گا کہ تیرا پیر تو سمجھا کے گیا تھا کہ اچھے کام کر، پھر جہنم والا کام کر کے تو میرے پاس کیوں آیا؟ تو ان لوگوں کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا۔ ہم نے اپنی بات، ہم نے اللہ رسول کی بات آپ تک پہنچا دی۔ اب کل میدان محشر میں اگر نہیں پہنچاتے تو ہم سے بھی سوال ہوتا، تجھے علم کس لیے دیا تھا؟ تو نے قرآن کریم کس لیے پڑھا تھا؟ تو نے احادیث نبویہ کس لیے پڑھی تھی؟ ہم پکڑے جائیں گے، اور اگر ہم نے بلغوا ولو انی آیا،
ایک ہی آیت اگر تمہیں معلوم ہے تو میری امت تک پہنچا دو. پہنچاتے چلے جاؤ گے, تمہاری ذمہ داری ختم ہے. جس تک پہنچ گئی اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمل بھی کرے اور اگلوں تک پہنچائے بھی. معزز سامعین, یہ ہے اصل چیز. اب دیکھیے زندگی کیسے چلتی ہے. بابو ذرا سا پانی دے دوں. زندگی چلتی کیسے؟ ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ایک مثال دوں میں آپ کو. سفر کرنا ہر آدمی کی مجبوری ہے. میں کل بنگلور سے آیا اور بنارس ایئرپورٹ سے جب آپ کے ہاں آ رہا تھا تو جب شہر میں داخل ہوا تو ریلوے کراسنگ پڑی. بند تھا راستہ. جب تک ٹرین گزر نہیں جائے گی آپ کو راستہ نہیں مل سکتا. میرے ہی سامنے سے ٹرین گزر رہی ہے. اب میں آج جب اس موقع پر زندگی کے سفر پر حضرت غور کرتا ہوں تو اب مجھے بھی چشم تصور میں ایک پلیٹ فارم دکھلائی دے رہا ہے. بے شمار مسافر پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. ٹرین آئی, جو جس درجے کا مسافر ہے اس میں سوار ہو گئے. ایک ہی ٹرین میں سب اپنی منزل کو جا رہے ہیں مگر درجات الگ الگ ہیں. اس میں کچھ بے ٹکٹ بھی ہیں. کچھ اے سی 3 ٹائر والے ہیں, کچھ اے سی 2 ٹائر والے ہیں, کچھ اے سی فرسٹ والے ہیں. آگے پلیٹ فارم خالی ہو گیا. یہ بھائی دیکھتے دیکھتے ابھی خالی ہوا پھر بھر گیا. اب پھر ٹرین آئی. پلیٹ فارم پہ لوگ آتے رہتے ہیں, ٹرین آتی رہتی ہے, لے کے جاتی رہتی ہے. حضرات, ہم لوگ بھی موت کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. زندگی موت کے پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے. کھڑے ہیں لوگ. آئی, جتنوں کو سمیٹنا تھا لے کے چلی گئی. وہ ابھی گئے نہیں کہ پھر پلیٹ فارم بھر گیا. روزانہ اس پلیٹ فارم کو آپ بھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور روزانہ پلیٹ فارم خالی ہوتا ہے اور بھرتا چلا جاتا ہے یا نہیں؟ اور ہر طرح کے مسافر آپ کو اس ٹرین میں سفر کرتے دکھلائی دے رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, اب یہ ٹرین چلی فار ایگزامپل غازی پور سے بامبے یا غازی پور سے دلی. ذرا لمبا سفر کرواؤں, گرمی کا زمانہ, تو جو چالو ڈبہ ہے اس میں تو جو
عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اب ذرا دیکھیے لوگ جا رہے ہیں تو ہر طرح کا آدمی ہے، غریب آدمی، چالو ٹکٹ لیے ہوئے، چالو ڈبے میں کتنی کھسمس ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ باتھ روم تک تو لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ اچھا، گرمی بے پناہ، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد ٹرین رکی کسی اسٹیشن، 5 منٹ کا ٹائم، اب جلدی جلدی اسی میں سے لوگ کودتے بھی ہیں، پھانتے بھی ہیں، بوتل بھی لیے رہتے ہیں، نل بھی تلاش کرتے ہیں، نل بھی پکڑتے ہیں، چلتے 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 کچھ چڑھ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کے سفر کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ٹی ٹی آتے ہیں، ٹکٹ جس کے پاس وہ اچھا برا منزل تک پہنچ جائے گا، تکلیف ہی صحیح، ٹکٹ تھا، پیسہ اتنا نہیں تھا کہ اے سی میں آ سکے، مگر پہنچ جائے گا، مگر دکھ کے ساتھ پہنچے گا، راتوں کو جاگتے ہوئے پہنچے گا، دھکے کھاتے ہوئے پہنچے گا، پہنچ جائے گا۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتار بھی لیے جاتے ہیں اور ہتھکڑی لگا لی جاتی ہے، یہ بے ٹکٹ ہوتے ہیں جو چڑھ گئے ٹرین پہ، یہ حوالات میں بند کر دیے جاتے۔ میرے بھائی، ہم سب جا رہے ہیں اسی ٹرین پہ، 5 وقت کی نمازیں چھوڑنے والا بھی جا رہا ہے، صرف جمعہ پڑھنے والا، اور 5 وقت کی پابندی سے پڑھنے والا بھی جا رہا ہے۔ اسی پہ قیاس کر لیجئے، روزہ چھوڑنے والا بھی جا رہا ہے، روزہ رکھنے والا بھی جا رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی جا رہا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا، مگر دے نہیں رہا ہے، مگر انکار بھی نہیں کر رہا، نماز پڑھ نہیں رہا ہے مگر نماز کا انکار بھی نہیں کر رہا، روزہ رکھ نہیں رہا ہے مگر روزے کا انکار بھی نہیں کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مگر انکار کسی چیز کا نہیں کر رہا ہے، تو چالو ٹکٹ یہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ جو کلمے کا انکار کر کے سفر کر رہا ہے، اس نے ٹکٹ ہی نہیں لیا اور گاڑی پہ چڑھ گیا، اب وہ تو گرفتار ہوگا۔ مگر یہ جو کلمہ پڑھے، اچھا گرفتار ہوگا تو ہمیشہ کے لیے ہوگا، مگر یہ جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں اور اعمال صالحہ سے دور ہے، منزل پہ اس کو گرفتار کیا جائے گا، یہ بھی ہوگا گرفتار۔ یہ کلمے کے غدار تو راستے ہی میں گرفتار کر لیے گئے، یہ منزل پہ گرفتار کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ غدار نہیں ہے یہ چور۔ اگر ہندوستان زندہ باد کہے تو ہندوستان کا غدار نہیں ہے، ایک جرم کیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ ایسے مسلمان اگر اسلام زندہ باد کہے، لا الہ الا اللہ زندہ باد کہے، محمد رسول اللہ زندہ باد کہے، اور اتفاق سے نمازوں کی چوری اس نے کر لیا ہے، پکڑا تو جائے گا، سزا ہوگی، مگر ہمیشہ کی نہیں ہوگی۔ سیدھی بات۔ فرسٹ اے سی میں جانے والے کا کہنا کیا، ٹی ٹی صاحب آئے، سلوٹ بھی مارا، گلاب کا پھول بھی پیش کیا، کھانا لاؤ، پانی لاؤ، دانا لاؤ، بستر پہلے سے لگا ہوا ہے، خوشبو کے پھوہارے ڈالے جا رہے ہیں، سر حضور جناب کہا جا رہا ہے، دنیا بھر کی ضیافتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ٹرین میں کئی طرح کا عمل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، تو جس کے پاس جتنا اچھا عمل ہے، جتنا روپیہ ہے، پیسہ ہے، دھن ہے، دولت ہے، اسی لحاظ سے اس کا سفر ہے۔ آخرت کی سواری پر، آخرت کی ٹرین پہ چلنے کے لیے دھن کون سا چاہیے؟ وہ دھن چاہیے جو اپنے ہاتھ سے آپ نے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا،
سجدوں کا دھن چاہیے، رکوع کا دھن چاہیے، قیام کا دھن چاہیے، سلام کا دھن چاہیے، قعود کا دھن چاہیے، صعود کا دھن چاہیے، جلسے کا دھن چاہیے، تقوی کا دھن چاہیے، اخلاق کا دھن چاہیے، اخلاص کا دھن چاہیے، سنت نبویہ کا دھن چاہیے، اولیاء کی محبت کا دھن چاہیے، زہد تقوی کا دھن چاہیے۔ یہ سارے دھن لے کر کے آپ چلیں موت کی ٹرین میں، فرشتے صدائے مرحبا بلند کرتے ہیں۔ اب آخری بات، حضرت خیر الاسقیہ جیسے لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ جو لوگ حسن عمل کے مالک بن کر اس دنیا سے رخت سفر باندھتے ہیں، حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ویلکم کیسے ہوتا ہے۔ ابھی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ گزری ہے نا، جلوس نکالتے ہیں نا آپ، کچھ لوگوں کو جلوس کے نام سے پریشانی بھی ہوتی ہے، مجھے بھی ہے۔ دوسروں کو نفس جلوس سے پریشانی ہے، مجھے نفس جلوس سے پریشانی نہیں ہے، جلوس کے اندر جو خلاف سنت بیہودہ حرکات کرتے ہوئے چلتے ہیں اس سے پریشانی ہے۔ نفس جلوس تو بہت اچھی چیز ہے، پھر ایسے لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے، یعنی جان کو قبضے میں لینے کے لیے، کہتے ہیں مر گئے، کہے کا مر گئے، قبض کی جا رہی ہے روح نا، تو قبض کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو اپنے قبضے میں لے لینا، یہ قبضہ ہے، قبض۔ تو جب ایسے لوگ رخت سفر باندھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 500 نورانی فرشتوں کے جلوس کے ساتھ ملک الموت کی قیادت میں انہیں سلام کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ لبوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، آنکھیں الٹ کر عرش کا نظارہ دیکھتی ہیں، بول نہیں سکتے، معاملہ سب سامنے آ گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 500 فرشتے، اور ملک الموت نہایت ادب سے آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مبارک زندگی، اے عمل صالح کے مالک، اے مقدس روح، تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ قبض کرنے سے پہلے کہتے ہیں تیرے رب نے تجھے سلام بھیجا۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الموت تحفۃ المومن صلی اللہ علیہ وسلم، موت کیا ہے؟ اچھا پرچہ لکھنے والے کے لیے تحفہ ہے، خوشخبری ہے۔ صاحب ایمان کے لیے موت ایک تحفہ ہے، تبرک ہے۔ جس پل سے گزر کر اس پار ساجن سے ملاقات ہوتی ہے۔ موت ایک عاشق کے لیے جب اپنے محبوب کی محبت میں تڑپتا ہے اور محبوب سے ملنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دریا کے اس پار یہ کھڑا ہے، دریا کے اس پار محبوب ہے، اور دریا میں نہ کوئی جہاز ہے نہ پل ہے۔ جب اس کی تڑپ بے انتہا آگے بڑھتی ہے تو موت چپکے سے کہتی ہے اب تیرا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، لے میں اس دریا پہ پل بن جاتی ہوں، آ مجھ سے گزر کر لقائے محبوب اور وصال محبوب کی لذت سے آشنا ہو جا۔ تو یہ ہیں میرے بھائی یہ لوگ، تو جب اتنے اچھے انجام ہیں تو پھر ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا، مقابلہ کس راہ پہ دوڑنے کا کرنا چاہیے؟ اس راہ پر جس پہ فرشتے سلام کریں، یا اس راہ پہ جس پہ فرشتے کوڑے ماریں؟ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ خیر الاسقیہ جیسے لوگ سیدھی صالح راہ ہمیں دکھلا کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے اعتبار سے ان پہ کرم کی بارش فرمائے اور ہم سب لوگوں کو صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پروردگار جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میں نے تیرے بندوں کے سامنے تیری اور تیرے حبیب کی باتیں رکھی ہیں، یا اللہ جو سچ اور حق میری زبان سے نکلا ہو وہ تیری طرف سے ہے، اور جو غلطی اور گناہ کی بات میری زبان سے دوران تقریر نکل گئی ہو وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ اس کرسی خطابت کو چھوڑنے سے پہلے روز کی طرح آج بھی، سالہ سال کی طرح آج بھی تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں اپنی ہر خطا، ہر گناہ، ہر شرک، ہر کفر، ہر بدعت، جو کچھ بھی جانے انجانے وقوع پذیر ہو گیا ہو، اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیرے بندوں